السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ اور آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دو عادتیں بڑی پکی ہیں، اور میں بھی جب صبح اٹھتا ہوں تو میں وہی دیکھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صبح صبح جو ہے نا دو چیزیں کرتے ہیں، دو کام کرتے ہیں۔ ایک وہ پاکستان کی تعریف کرتے ہیں، بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، اور دوسرا وہ مودی کو ذلیل کرتے ہیں۔ انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی تعریف کرنی ہے اور نریندر مودی کو ذلیل کرنا ہے، ہندوستان کو ذلیل کرنا ہے، بھارت کو ذلیل کرنا ہے، اور انڈیا کو تھپڑ مارتے ہیں۔ یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک پسندیدہ مشغلہ ہے۔ کل رات کو بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کی، وہ ٹویٹ جو تھی ان کے اپنے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، ٹروتھ یا وہ پلیٹ فارم ہے، ناٹ اکاؤنٹ، اس کے اوپر انہوں نے کی تھی، ٹروتھ کے اوپر، اور کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا، اور جس کے تحت ہم پاکستان کے اندر سے آئل ایکسپلوریشن کریں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس سلسلے میں ہم جو مناسب کمپنی، امریکن کمپنی، اس کا ہم یعنی تعین کر رہے ہیں جو پاکستان میں جا کے یہ شروع کرے گی۔ سو obviously یہ بہت بڑی خبر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس کے اوپر یعنی قوم کو مبارکباد دے دی۔ جناب اسحاق ڈار صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور فورن منسٹر ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کر دی، اور یہ ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا کے اندر ایک صف ماتم پیچ گئی ہے، کیونکہ اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے اور فار ریچنگ اس کے افیکٹس ہیں، اس کے امپیکٹ ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان اور امریکہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پچھلے 3 دہائیوں میں کبھی اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس باری ہو چکے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پہ اگر کریڈٹ دینا ہے تو وہ پاکستان آرم فورسز کو دینا پڑے گا، کیونکہ جو 4 دن کی ہمارے ایک لڑائی تھی انڈیا کے ساتھ، جو سٹینڈ آف تھا، اس میں جس طرح سے پاکستان نے پھینٹی لگائی ہے ہندوستان کی، اور 5 گھنٹے میں جس طرح اپنے سے 11 گنا بڑے دشمن کو جو ہے دھول چٹا دی، اس وقت دنیا جو ہے وہ کھڑی ہو کے پاکستان کو بہت سیریسلی دیکھنا شروع ہو گئی۔ امریکہ کو تو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ان کو ایک بات سمجھ آ گئی کہ ہندوستان چائنا کے آگے تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو پاکستان کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ بیچ میں پڑھ کر ایک دم سے کیا کہتے ہیں سیز فائر نہ کرواتے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں، تو پاکستان نے انڈیا کے پٹاخے بجا دیے تھے، بینڈ بجا دیا تھا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب تو پورا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ یہی بات کر رہا ہے۔ لیکن اس ڈیل کے دو دو ایسپیکٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں آئل ایکسپلوریشن ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے اس کے اوپر کئی وی لاگز بھی کیے ہیں پہلے، کہ او جی ڈی سی ایل جو ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے پاکستان میں آئل ایکسپلوریشن صحیح طرح کرنے کی، اور اگر کوئی امریکن کمپنی آتی ہے اور اس کو کرتی ہے تو مجھے یہ یقین دہانی ہے آئل ایکسپرٹس کی طرف سے کہ پاکستان کو 2 سال کے اندر ایک بھی بوند تیل کی امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی کہیں سے۔ پاکستان اپنی ضرورت کا پورا تیل جو ہے خود سے نکال سکتا ہے، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، کیونکہ ہماری جو سب سے بڑی امپورٹ ہے، جو ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ ہے، وہ آئل کا ہے، تیل کا ہے، جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری انفلیشن بڑھتی ہے، ہمارا ڈالر پہ پریشر آتا ہے، ہمارے ریزروز پہ پریشر آتا ہے، ہماری معیشت کا پہیہ جو ہے وہ الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے تو اشیاء خوردروش جو ہے وہ ساری مہنگی ہوتی ہیں۔ بہرحال ایک چیز دوسرے سے لنکڈ ہے، اور اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اگر اب یہ ایکسپلوریشن شروع ہو جاتی ہے اور پاکستان اپنی حصے کا تیل نکالنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں جو ماتم ہو رہا ہے، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 باتیں کہی ہیں۔ ایک تو اس نے کہا کہ انڈیا اور رشیا کی جو اکانومی ہے یہ مردہ اکانومی ہے، یعنی جو انڈیا پوری دنیا کے آگے شو مار رہا تھا کہ ہم 4th لارجسٹ اکانومی ہے، تو اور ہم اب ورلڈ پاور بننے جا رہے ہیں، وہ سارا خواب جو ہے چکنا چور ہو گیا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے، اس کی ایک لاجیکل وجہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے، ان کو روپے پیسے کے متعلق پوری طرح سمجھ ہے۔ وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں
کہ انڈیا کی اکانومی دیکھتے ہیں آپ، جی ڈی پی جب دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ اس وقت برطانیہ سے زیادہ ہے، یعنی ان کی اکانومی جو ہے وہ اس کا آپ سمجھے سائز جو ہے، حجم جو ہے وہ اتنا بڑا ہے. لیکن دوسری طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو انڈیا کی جو ایوریج پر کیپٹا انکم ہے وہ بنگلہ دیش سے بھی تھوڑا نیچے ہے، اور یعنی جی ڈی پی میں اور ایوریج پر کیپٹا میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کیوں فرق ہے؟ کیونکہ بہت سے اب پنڈت یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی اکانومی فجڈ ہے. دیکھیں انڈیا میں 90 کروڑ لوگوں کو روزانہ جو حکومت ہے وہ ایک وقت کا کھانا دیتی ہے، یعنی 90 کروڑ آدمی 1.25 بلین کے اندر اپنے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، نہ کما سکتے ہیں. تو اس کا مطلب وہ پہیہ تو نہیں چل رہا اکانومی کا. اور اس میں کیا ہے، اس میں 100 لوگ ایسے ہیں جو ہندوستان کی 90% اکانومی کے مالک ہیں، چاہے وہ امبانی ہو، چاہے وہ اڈانی ہو، چاہے وہ ٹاٹا ہو، چاہے وہ برلا ہو، چاہے وہ ومل ہو، چاہے وہ کوئی اور بزنس ہاؤس ہو. اور باقی 98% جو ہیں وہ بہت ہی چھوٹے قسم کے آپ سمجھے کہ شیئر کے اوپر زندہ ہے. تو اب انڈیا کیا کرتا ہے جب اپنے اکنامک فگرز دکھا رہا ہوتا ہے تو وہ جو 90 کروڑ لوگ جو فاقہ کشی کے عالم میں ہیں، ہر سال 15%، 20% ان کی بھی آمدنی میں اضافہ دکھا دیتا ہے پچھلے سال کی نسبت. تو فگرز جو ہیں کاغذوں کے اوپر وہ ایک فاج اکانومی ہوتی ہے. بالکل حسینہ واجد بھی یہی کرتی تھی جب بنگلہ دیش میں وہ اکنامک فگرز دے رہی ہوتی تھی، جبکہ صورتحال اس کے برعکس تھی، وہ فگرز فنچ کرتی تھیں. اور اچھا اب کیا ہو رہا ہے کہ ہندوستان جو ہے اس میں اپوزیشن سر پہ چڑھ گئی، وہ کہتے ہیں مودی کا تو 56 انچ کا سینہ تھا، ہر ایک سے گلے ملنا، اور مودی نے تو کیمپین کی تھی انڈیا میں اب کی بار ٹرمپ سرکار. اور پھر وہ کہتا تھا، کلیم تھا کہ مودی کا کلیم یہ تھا کہ جناب ہندوستان کا بیسٹ فرینڈ جو ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ کا بیسٹ فرینڈ جو ہے وہ انڈیا ہے. لیکن ٹرمپ نے 2 چیزیں کی ہیں، 3 چیزیں کی ہیں ایک ساتھ. ایک تو اس نے انڈیا کی اکانومی کا پول کھول دیا، دوسرا اس نے کہا ہے کہ ان کے اوپر 25% ٹیرف لگا دیا. اب یہ 25% ٹیرف کا کیا مطلب ہے؟ انڈیا سے سب سے زیادہ جو امپورٹ ہوتا ہے، جو انڈیا کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے وہ ہے اسٹیل کی، اور خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں. جب 25% ٹیرف اس کے اوپر لگتا ہے تو انڈیا جو ہے دنیا کے دوسرے ممالک سے جو اسٹیل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ان سے کمپیٹ نہیں کر سکتا. اس کے ریٹس جو ہیں، اس کی پرائسز جو ہیں بہت ہائی نکل جاتی ہیں. تو اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ایک دم سے ڈراپ ہونا شروع ہو جائیں گی. اور 1 اگست کو یعنی کل کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی اسپیشل اناؤنسمنٹ میں کروں گا کہ یہ جو رشیا سے تیل امپورٹ کر رہے ہیں یہ اللیگل کام ہے، غلط کر رہے ہیں کیونکہ رشیا پہ سینکشنز لگائی ہوئی ہیں. تو اب اس کے لیے پینلٹی بھی ہونی ہے، فائن بھی ہونا ہے. اب یہ فائن جو ہے یہ $1 بھی ہو سکتی ہے، $1 بھی ہو سکتی ہے، 100 کروڑ بھی ہو سکتی ہے، مجھے نہیں پتا. یا یہ کسی اور صورت میں بھی کر دیں، ان کی مرضی ہے. کیونکہ اس وقت ان کی جو پوری کانسنٹریشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح رشیا اور یوکرین جنگ جو ہے اس کو ختم کرایا جائے، رشیا کو بیک آف کرایا جائے. اگر وہ نہیں ہوتے تو رشیا کو اکنامیکلی ہٹ کیا جائے. اچھا انڈیا کیا کرتا تھا، انڈیا میں ایک ریفائنری جیسے لگی ہوئی ہے رشین آئل کے لیے. وہ رشین آئل کو، کروڈ آئل کو ریفائن کرتے ہیں وہاں پہ بہت سستے داموں. تیل امپورٹ کیا رشیا سے، وہ بھی روبلز کے اندر یا روپے کے اندر، کیونکہ رشین اکانومی انڈر سٹریس. اور اس کے بعد اس کو ریفائن کیا اور اپنے لیے بھی استعمال کیا، اور یورپین منڈیوں میں اس کو ایکسپورٹ کر دیا مہنگے داموں پہ. اب کیا ہوتا ہے کہ انڈیا جو ہے دونوں ہاتھوں سے پیسے بنا رہے ہیں. ایک طرف کہنے کو رشیا کے اوپر سینکشنز ہیں، اور دوسری طرف اسی رشیا کے تھرو انڈیا نوٹ بنا رہا ہے، اور اسی رشیا کو اکنامک ایک لائف لائن ملی ہوئی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ ہیز کالڈ اپ دس بلف. انہوں نے کہا نو مور، اب یہ نہیں ہوگا. تو ہندوستان میں اب مودی کے لوگ سر پہ چڑھ گئے. وہ کہہ رہے ہیں تم نے یہ کیا کیا ڈرامہ، تم نے تو ہمیں ذلیل کرا کے رکھ دیا. اور تم جو اتنے فورن ٹرپس لگاتے رہے، اور تم جو اتنی جپیاں ڈالتے رہے، اور تم کہتے تھے کہ جی اب کی بار ٹرمپ سرکار، تو ٹرمپ سرکار نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اور اوپر سے پاکستان کو اس نے کہہ دیا کہ ہی از اے فرینڈ، ہی از اے پارٹنر. اور اب وہ پاکستان کی روز تعریف کرتا ہے، پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتا وہ.
اب لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ امریکہ جب جنرلی سمجھتا ہے کہ پاکستان کا ایک پوٹینشل ہے جو ایکسپلائٹ نہیں ہوا ہوا، اور وہ اس کو اپنے اکنامک ریزنز کے لیے ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ نیچرل ریسورسز ہوں، چاہے وہ ریئر منرلز ہوں۔ اور دوسرا اس کو یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں پاکستان پوری طرح چائنا کی گود میں نہ بیٹھ جائے جا کے، تو پھر اس کے امریکہ کے ہاتھ سے تو نکل گیا، اور انڈیا تو کھڑا نہیں ہو سکتا چائنا کے سامنے۔ تو وہ پاکستان کو درمیان میں چاہتا ہے کہ رہے کہ وہ چائنا کا بھی دوست ہو اور امریکہ کا بھی دوست ہو، اور ایک بیلنسنگ ایکٹ وہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے یہاں پہ وہ تڑی دے نہیں سکتا، دھمکی نہیں دے سکتا، تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، تو اب وہ یہ آلو برانچ دے رہا ہے۔ یہ ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ انڈین فارن منسٹری اور انڈین گورنمنٹ جو ہے اس کا مکمل فیلئر ہے۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ اس ایگریمنٹ کے بعد پاکستان میں تو بہت زیادہ انویسٹمنٹس آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جب امریکہ سرکار کہتی ہے کہ جی ہماری کمپنیاں وہاں پہ جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وار زون نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ سیف ہے ان کے لیے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ تو وہ دیکھا دیکھی پھر اور ملکوں کی کمپنیاں بھی آئیں گی، اور ممالک جو ہیں وہ بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے آئیں گے۔ جو ڈی ایف آئی اور فورن انویسٹمنٹ جس کو ہم بڑی دیر سے ڈھونڈ رہے تھے، ہم ویٹ کر رہے تھے، وہ اب جو ہے اس کے لیے راستہ بہت زیادہ ہموار ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو امریکہ اگر آ جاتا ہے اور امریکن کمپنیز اور آئل کمپنیز پاکستان میں انشاءاللہ انویسٹمنٹ شروع کر دیتی ہیں، تو پھر اسکائی از دا لمٹ کہ پاکستان اسے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کل میری ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم شہباز شریف سے، اس کی تفصیل تو میں بتاؤں گا بعد میں، لیکن اس میں ایک بات انہوں نے کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپریشن بنیاد المرصوص کے بعد ہماری عزت اور وقار میں اتنا بے انتہا اضافہ ہو گیا، اور اس کے لیے ہم جتنا بھی پاکستان آرم فورسز کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، لیکن اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو چینلائز کرتے ہیں اور اکنامک ریفارم اپنے ملک میں لے کے آتے ہیں۔ تو یعنی گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ بڑی کانشیس ہے اس بات کی، اینڈ دے آر اویئر۔ اور اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو امریکہ کا سفارت خانہ ہے، ان کی پچھلے 2 سال سے 1.5 سال سے جو سفارت کاری ہے اس میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے، شدت آئی ہوئی ہے، اور وہ بہت ہیلپ کر رہے ہیں پاکستان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور انہوں نے بڑا ایک رول پلے کیا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، بلکہ بہت بہتر بنانے کے لیے۔ اور یہ جو آپ سنتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا یا مارکو روبیو نے یہ کہہ دیا، وہ خود سے نہیں ہوتا۔ آبویسلی ان کے جو گورنمنٹ کے اہلکار ہوتے ہیں وہ نیچے سے ان کو ایڈوائز دینا شروع ہوتے ہیں، اور وہی ایڈوائز پھر اوپر تک ایک پالیسی کی صورت میں جاتی ہے جس کو اپنایا جاتا ہے یا ریجیکٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس صورت میں بہرحال ان کی جتنی بھی سفارشات ہیں ان کو اپنایا گیا۔ تو پاکستان کے لیے تو یہ بہت ہسٹورک مومنٹ ہے، اور انڈیا کے لیے یہ مرنے والا دن ہے۔ آج ہندوستان کے اندر صفحہ ماتم ہوگا، آج وہاں پہ شام غریبہ منائی جائے گی۔ ہمسایہ ملک سے جب آپ کو چیخوں کی آواز آئے، آپ کو تکلیف میں کراتے ہوئے لوگوں کی آوازیں آئیں، تو پلیز اپنا میوزک آہستہ کر لیجئے گا، اپنے اگر کوئی آپ فلم دیکھ رہے ہیں اس کو بھی آہستہ کر لیجئے گا۔ آپ کے ہمسایہ ملک میں ماتم ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ ماتم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم اور آباد رکھے، اور جہاں جہاں پاکستانی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ برکت دے اور ان کی خوشیوں میں اضافہ کرے۔ آمین۔